مجلس کے آغاز سے قبل آپ تمام عزیزان سے، مومنین سے التماس ہے کہ انشاءاللہ جن مرحومین کے نام لیے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ معلوم ہے کہ برسی کی مجلس ہے۔ خادم حجاج کرام بزائرین ابا عبداللہ علیہ السلام مرحوم و مغفور محمد رضا مرچنٹ ابن فاضل احمد بھائی، اور ان کے ساتھ ساتھ مرحومہ انجم زہرا، مرحومہ رضیہ بائی، مرحوم فاضل احمد بھائی، مرحومہ زینب بھائی، مرحوم حیدر علی قاسم علی شریف، مرحومہ نسیم بانو، مرحوم عبد الرسول بھائی، مرحوم عاشق حسین علی جواد، مرحومہ مہجبین، مرحومہ شہناز امین، مرحومہ گلشن بائی، مرحومہ سکینہ بنت حسن علی، ان تمام مومنین مومنات کی بلندی درجات کے لیے، بالخصوص محمد رضا مرچنٹ صاحب کی بلندی درجات کے لیے، اور اپنی نیتوں میں آپ اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، تمام شہدائے رائے حق کو شامل کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، والصلاة والسلام على نبيه وصفيه الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں آپ عزیزان کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن کریم سورہ مبارکہ بنی اسرائیل، جس کا ایک نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اس کی 2 آیات آپ کی خدمت میں پڑھ کر سنانی ہے۔ ایک کی میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 23 کی، 23 کی، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24۔ ان 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی
توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم لوگ عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اسی کی، اللہ کی۔ ایک بات، اور اس اہم ترین اور بنیادی ترین حکم کے ساتھ جوڑ دیا اللہ نے والدین کے ساتھ احسان کا ذکر فرمایا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ والدین کے ساتھ، ماں اور باپ کے ساتھ احسان، عربی میں احسان کا معنی ہے اچھائی، بھلائی، نہ کہ وہ اردو کا خاص احسان کا معنی جو کر کے پھر لوگ جتلاتے بھی ہیں۔ احسان عربی زبان میں کہتے ہیں اچھے کام کو، اور کرنے والے کو محسن کہتے ہیں۔ کوئی بھی اچھا کام ہو، چاہے کسی دوسرے کا تعلق ہو، کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرے، چاہے خود کوئی اچھا کام کرے، کوئی دوسرا انوالو نہ ہو، تب بھی احسان کہلوائے گا۔ تو آپ کی خدمت میں آج کی اس مجلس میں ہم دین کے اور ہدایت کے دو بنیادی سرچشموں سے استفادہ کریں گے اسی موضوع میں، کیونکہ یہ مجلس ترحیم برسی کی مجلس بھی ایک بزرگوار اور ایک والد سے مربوط ہے، اور ہم سے کہا بھی گیا کہ اس مجلس میں والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا جائے۔ خاص طور پر یہ جو ہمارا زمانہ ہے، جسے بڑا فاسٹ اور تیز زمانہ کہا جاتا ہے، جہاں ہر چیز، یہاں تک کہ انٹیلیجنس بھی آرٹیفیشل ہوتی جا رہی ہے، اور وہ جو حقیقی چیزیں تھیں وہ آہستہ آہستہ ماند پڑتی جا رہی ہیں، اور انسان بھی ایک مشین میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور اچھی مشین وہ ہے جو کم ٹائم میں زیادہ پیسے چھاپ دے، زیادہ نوٹ چھاپ دے۔ تو ہمارے معیارات بھی ایسے بنتے جا رہے ہیں۔ تو اس مادی دور میں اور اس دور میں کہ جب چیزیں آرٹیفیشل ہوتی جا رہی ہیں ساری، تو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے جو دو بنیادی سرچشمے قرار دیے ہیں، ان کی باتوں کو احیاء کیا جائے، زندہ کیا جائے، اور معاشرے میں لایا جائے، اور خود کو اور اپنی آئندہ نسل کو انہی کے مطابق تربیت کیا جائے، جیسا کہ آپ دیکھیں گے۔ اور جو یہ کرے گا، یہ تو ایسا کام ہے کہ اس کا فائدہ، کیونکہ اس نے اللہ کی رضا کا کام کیا ہے، اس نے دین کے کسی حکم کو زندہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ اجر پائے گا ہی۔ لیکن یہ موضوع جس کو ہم اس مجلس میں زیر بحث لا رہے ہیں، اس کو زندہ کرنے والا سب سے پہلے اپنے بڑھاپے میں اس کا اچھا ثمر اور اس کے نتائج دیکھے گا، اپنی اولاد کے ہاتھوں، اپنی آئندہ نسل کے ہاتھوں۔ تو وہ دو سرچشمے ظاہر ہے کہ ایک اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان۔ تو میں یہ دو آیات اور اس کے بعد چند فرامین احادیث اہل بیت اطہار کی کتاب اصول کافی
سے پڑھ کر تلاوت کر کے آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ اس وقت میں جس قدر ممکن ہوا۔ تو پہلے قرآن مجید کی بات پر یعنی خود اللہ تعالیٰ کی بات پر توجہ فرمائیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ یعنی تیرے رب نے ڈیسائیڈ کر دیا، اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر صرف اس کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اور جو بھی معاملہ ہو جائے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ پھر اس کی وضاحت کی، خاص طور پر ایک تو زمانہ وہ ہوتا ہے نا جب والدین کی اپنی عمر مثلا جوانی کی ہوتی ہے یا جب وہ کما رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چیزوں کا کنٹرول ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اقتدار نیچے منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور والدین بڑھاپے کی طرف، کمزوری کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو خاص طور پہ اس دور کا ذکر کیا ہے اللہ نے، فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تیرے پاس، یہ تیرے کا خطاب ہر انسان سے، ہر مومن سے، کہ اگر تیرے پاس تیرے ہوتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائے، بڑی عمر کو پہنچ جائے، وہ دونوں یا ان میں سے ایک، احدہما ان میں سے ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لہما اف، تو تم یہ حق بھی نہیں رکھتے، اللہ نے تمہیں یہ حق نہیں دیا کہ تم اپنے باپ کے سامنے یا اپنی ماں کے سامنے کسی بات پر اف تک بولو۔ ولا تنہرہما، کجا یہ کہ تم انہیں جھڑکنے لگو، سخت لہجے میں والدین سے بات کرو، ماں سے کرو یا باپ سے کرو۔ کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تو ان دونوں سے قول کریم۔ اب یہاں کریم سے کیا مراد ہے؟ انتہائی اچھے انداز میں، احترام کے انداز میں، دھیمے انداز میں ان کے ساتھ بات کرو گے جو ان پر گرا نہ گزرے۔ یہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، اور ساتھ میں ایڈ کر دوں، اور تم جتنے بھی سیاڑے ہو گئے ہو تمہارا رب تم سے زیادہ سیاڑا، یعنی اللہ کے حکم کے بعد کوئی زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چیزیں مس ہو گئی تھی جو ہمیں پتہ چل گئی ہیں، لہٰذا ہمیں حق ہے والدین کو ذرا جب زیادہ تنگ کر رہے ہو تو ان کے سامنے اونچا بولنے کا، یا ان کو کوئی تھوڑا بہت کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ تو اللہ کو سب پتہ ہے، اور اس سب جاننے والے نے حق نہیں دیا والدین کے سامنے اونچی آواز سے بات تک کرنے کا۔ اگلی آیت، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جناح الذل کسے کہتے ہیں؟ آپ تصور کیجئے کہ ایک زر خرید غلام، ایک ادنا سا ملازم اپنے آقا کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے کس طرح ادب سے اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے انداز میں ذرہ برابر بھی اکڑ یا تکبر یا میں بھی کوئی چیز ہوں اس کی باڈی لینگویج میں نہیں پایا جاتا۔ یہ وہ تعبیر ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی اس طرح کھڑا ہو، اور اس کا سبب کیا ہو؟ تیرے دل میں ان کے لیے رحمت، ان کے لیے نرمی، اس طرح ہو کہ وہ تجھے ان کے سامنے ایسا کھڑا کرے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور بجائے یہ کہ تو اونچا بولے، اف کرے،
کوئی ڈانٹنے والا لفظ بولے، کیا بولنا ہے؟ جب تجھے ان کی کوئی بری بات لگے نا تو وہ وقت یاد کر کہ جب تو پتہ نہیں کیا کیا کس کس طریقے سے انہیں تنگ کرتا تھا اور وہ تیرے لیے زحمت اٹھاتے تھے. تو اپنا کچھ بھی اچھا برا نہیں کر سکتا تھا. اللہ نے ان کے دلوں میں رحمت ڈالی تو وہ تو اپنا ٹائم انہوں نے گزار لیا. اب تیرا وقت ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان کو ثابت کرنے کا کہ اب جب تیرے پاس طاقت آئی ہے تو تجھ سے ان کی بات برداشت نہیں ہوتی تو یہ تو کم ظرفی ہے، یہ تو پستی ہے کہ ان دو نے اپنی عمر لگا دی ہو تجھے پالنے میں، تیری ضروریات پوری کرنے میں. تو رات کو اٹھ کے مثلا شور مچا دے، ان کی نیند خراب کر دے، وہ بیچارے تھپ تھپا کے سلا رہے ہیں، کبھی ایک کبھی دوسرا، اور جب تیری باری آئی ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا. تو یہ تو پستی کی علامت ہے. لہذا جب بھی کوئی ایسا موقع آئے تو بجائے کچھ الٹا سیدھا بولنے کے اس وقت کو یاد کر اور اللہ سے ان کے لیے کیا دعا کر، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے جب میں چھوٹا سا تھا پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا اور یہ اس کے باوجود انہوں نے میری پرورش کی اور میرا خیال رکھا. یعنی جب غصہ آنے لگے تو وہ زمانہ یاد کر کہ جب انہوں نے تیرے لیے یہ ساری قربانیاں دی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہہ کہ اے میرے رب ان دونوں پر اسی طرح رحم فرما جس طرح صغیر عمر میں جب میں چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش اور میری تربیت کی تھی. تو یہ دو آیات تھی قرآن کریم سے. اور مقامات پر بھی والدین کے بارے میں ذکر آیا ہے لیکن ہم اسی کو بطور مثال بیان کر کے اکتفا کرتے ہیں. اور ہدایت کے دوسرے بنیادی سرچشمے قرآن کے بعد فرامین محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام. تو یہ اصول کافی میں کتاب الایمان والکفر ہے اور اس میں جو چیپٹر ہے باب ہے 69 اور اس کا نام ہے باب البر بالوالدین، والدین کے ساتھ نیکی. بر یعنی نیکی، وہی معنی ہے احسان والا، بھلائی. والدین کے ساتھ نیکی کا باب چیپٹر. تو اس کی پہلی حدیث، روایات اس میں کافی ہیں، انشاءاللہ اس مختصر وقت میں جتنی آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں، بہت زیادہ ایکسپلینیشن کی طرف گئے بغیر. اس باب کی پہلی حدیث، اس میں جو راوی ہیں ابی ولاد الحناد، یہ کہتے ہیں سألت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے پوچھا. اب دیکھیں گویا یہ تفسیر ہے انہی آیات کی. یہ شخص کہتا ہے میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ جو اللہ نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے. ما هذا الاحسان، یہ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 23 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اسی کے بارے میں یہ شخص امام سے سوال کرتا ہے ما هذا الاحسان، یہ احسان کیا ہے، کس طرح کیا جائے گا، کیا کروں میں جو اللہ نے حکم دیا. فقال، امام نے جواب میں فرمایا الاحسان ان تحسن صحبتهما، یہ احسان یہ ہے کہ تو انہیں اپنے ساتھ اچھی کمپنی فراہم کر، یعنی اچھا ٹائم گزرے ان کا تیرے ساتھ، انجوائے کرے.
وَأَلَّا، توجہ فرمائیے، اور انشاءاللہ جن کے والدین ہیں دنیا میں تو اس پر خوب غور کریں اور اس کو انجام دینے کی کوشش کریں، یعنی یہ سن کے ضائع نہ ہو، عمل کریں اس پر. وَأَلَّا تُكَلِّفَهُمَا أَن يَسْأَلَاكَ شَيْئًا مِّمَّا يَحْتَاجَانِ إِلَيْهِ، اور انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو انہیں تجھے کہنا نہ پڑے، تجھے فکر ہو. مثلا امی کو فلان چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، ابو کو فلان چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، خود سے تجھے فکر ہو. یہ جو اللہ فرما رہا ہے اب دیکھیں اہل بیت اطہار کی تفسیر کیسی ہوتی ہے. انہیں نہ کہنا پڑے، کبھی بھی کسی چیز کی ان کو ضرورت ہو تو پہلے ان کو فراہم کر دے قبل اس کے کہ انہیں اپنی زبان سے تجھ سے مانگنا پڑے. گویا اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی، اس میں بھی ایک طرح کی ان کی کیا میں کہوں، ان کی توہین یا ان کا مقام نیچے آنے کا پہلو ہے کہ جس نے ساری عمر تجھے کھلایا ہے اور تو اسے موقع دے رہے کہ اب جب اس پر ضعف کا وقت آیا ہے تو وہ مثلا نظریں نیچی کر کے تجھ سے کچھ مانگے. تو یہ جو اللہ نے فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، انہیں نہ کہنا پڑے کوئی چیز جو ان کی ضرورت ہو، تجھے ان کو کہنا نہ پڑے، تو ان کو وہ فراہم کر. وَإِن كَانَا مُسْتَغْنِيَيْن، اگرچہ تیرے ماں باپ امیر اور مالدار ہی کیوں نہ، تب بھی دے ان کو. یعنی ایک سسٹم یہ ہے کہ امیر والدین کے بعض خواب دیکھتے ہیں کب اگلی دنیا میں جائیں گے تو جو مال دولت ہے وہ ہمارے قبضے. ایک یہ نظر ہے، اور ایک یہ نظر ہے جو تیرے والدین مالدار بھی ہیں تب بھی تو انہیں فراہم کر. کو جائے کہ وہ ضرورت مند ہو. اب پھر امام نے آیت کی ایک اور آیت کی تلاوت فرمائی. الیس یقول اللہ عز وجل، کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کر دو جو تمہیں پسند ہے. اب یہاں پہ امام کیا اشارہ فرما رہے ہیں کہ ٹرخانہ نہیں ہے والدین کو، کہ مثلا اگر بیگم بچوں کے لیے شاپنگ کرنی ہے تو وہ ٹاپ کلاس ہو تو والدین کے لیے چلو گزارا کر لو. یعنی اس آیت کو یہاں پہ لا کے امام کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، نیکی کرنی ہے، اس نیکی کو تم نہیں پا سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز میں سے خرچ نہ کرو. یعنی جو تمہاری دسترس میں بہترین ہے اس کا انتخاب کرو اپنے والدین کے لیے، نہ کہ گھر میں مثال کے طور پہ جو سب سے گیا گزرا کمرہ ہے وہ دے دو کہ اب انہوں نے کیا کر، انہوں نے تو اپنی عمر گزار لی اور اپنے لیے پتہ نہیں کیا کیا مثلا مثال کے طور پہ لگژریز بناتے رہو. یہ دین کا تصور ہے اور یہ دین کا حکم ہے اولاد کو اپنے والدین کے بارے میں. ثم قال ابو عبداللہ علیہ السلام، پھر اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ جو آیت ہے کہ تم نے اف نہیں کہنا اور تم نے جھڑکنا نہیں ہے، اس کی وضاحت فرمائی امام نے. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ان اضجراک فلا تقل لهما اف، اگر وہ تو تنگ ہونے لگے ان کی باتوں سے، یعنی وہ ایسی باتیں کریں، کسی بات پہ اصرار کرے، کوئی تجھے تقاضا کرے اور تجھے ٹینشن ہونے لگے،
سو کالڈ فیڈ اپ ہونے لگے تو ٹھیک ہے، تو تجھے حق نہیں ہے کہ تو اف کا لفظ بھی منہ سے نکالے ان کے ساتھ، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھ۔ اور یہ جو فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، یہ اب عجیب الفاظ ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، امام صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ سمجھ آئیں یا سمجھ میں تصور ہم کر سکیں یا تصور نہ کر سکیں؟ فرمایا یہ جو فرمایا نا کہ ان کو جھڑکنا نہیں ہے، یہ تب ہے اگر تجھے دو لگا دیں، چونکہ ایک دفعہ نا باتوں سے ٹینشن ہو رہی ہے، تو جب باتوں کی ٹینشن ہے بندہ اف اور اس طرح کے لفظ بولتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں تھک گیا ہوں، میں تنگ آ گیا ہوں، سر میں درد کر دیا آپ نے، تو یہ نہیں بول سکتے۔ اور اگر کبھی والدین بڑھاپے میں غصے میں آ کے ٹھیک ہے ماں یا باپ تجھے کوئی جسمانی طور پر ایک دو ہاتھ مار دے، اس کے بعد تو ان کی انسلٹ پہ اتر آئے، انہیں جھڑکیاں دینے لگے یا کچھ اور کرنے لگے، ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، زبان سے بھی تیز نہیں بول سکتا۔ تو یہ جو دو ہے نا، ایک اف نہیں کہنا، دوسرا جھڑکنا نہیں ہے۔ تو اف کا تعلق کس سے ہے؟ جب باتوں سے ٹینشن ہو رہی ہو، اور نہ جھڑکنے کا تعلق کس سے ہے؟ جب وہ والدین ہاتھ سے کچھ کر دیں۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا إِنْ ضَرَبَاكَ، اگر وہ تجھے مارے تو تو انہیں نہیں جھڑکے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور تو قول کریم بولے گا۔ تو قول کریم کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا ان ضرباک، اگر وہ تجھے مارے، ان کا ہاتھ تجھ پہ اٹھ جائے، فقل لہما، تو ان سے دونوں سے کہے غفر اللہ لکما، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ یہ کہہ سکتا ہے، لیکن کوئی بدتمیزی والا جملہ نہیں بول سکتا۔ فَذَلِكَ مِنْكَ قَوْلٌ کریم، یہ تیری طرف سے قول کریم ہوگا جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قول کریم بولے گا تو ان سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ادب سے ہاتھ باندھ کر، ہاتھ جھکا کر ان کے سامنے کھڑا ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں لا تملأ عینیک من النظر الیہما، تو آنکھ بھر کے ان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھ سکتا، الا برحمت ورقت، مگر پیار سے اور نرمی سے۔ ایسے گھور کے غصے سے تو ان کو دیکھنے کا حق نہیں رکھتا کہ تجھے کسی بات پہ غصہ آئے، کوئی پلیٹ ٹوٹ گئی، کوئی جناب یہ ہو گیا، تو ایسے گھور کے ماں کو یا باپ کو تو دیکھ رہا ہے پہلوان، تو یہ پہلوانی نہیں دکھانی۔ اگر آنکھ بھر کے دیکھنا ہے ان کی آنکھوں میں تو برحمت ورقت، نرمی کے ساتھ اور رحمت کے ساتھ ان کی طرف دیکھنا۔ وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا، اور اپنی آواز کو ان کی آوازوں سے اونچا نہیں کرنا۔ آپ کو پتہ ہے یہ حکم قرآن میں رسول اللہ کے بارے میں دیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم علی صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اور یہی حکم جیسے ادھر توحید کے ساتھ اللہ نے والدین کے احترام کا حکم دیا، یہاں پر جس طرح رسول کی آواز پر آواز اونچی نہیں کرنی، وہی الفاظ ہیں یہاں پر کہ تو وَلَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا، ماں اور باپ کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی۔ وَلَا يَدَكَ فَوْقَ أَيْدِيهِمَا، نہ ان کے ہاتھ سے اوپر اپنا ہاتھ کرنا۔ فرض کرے وہ بات کرتے کرتے تمہیں کہے تمہیں میں نے سمجھایا نہیں ہے، تو تم اپنا ہاتھ یوں کر دو، زیادہ اونچا ہاتھ اٹھا دو ان پر۔ کوئی بھی ایسا گیسچر، کوئی بھی ایسا انداز کہ جس سے تم ان سے مقابلہ لگاؤ، تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا، اور اگر وہ چل رہے ہوں تو تمہیں ان سے آگے چلنے کی اجازت نہیں ہے۔
مگر یہ کہ وہ خود کہیں کہ مثلا ہمیں لے کے چلو یا گائیڈ کرو کہیں جانا ہو، لیکن خود سے اپنے والدین کے آگے چلنا شروع ہو جانا، امام نے فرمایا یہ ساری چیزیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ادب سے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، یہ فقط کھڑا ہونا مراد نہیں ہے بلکہ یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اسی باب کی ایک اور حدیث، حدیث نمبر 5، احادیث ایسی ہے کہ جس میں کچھ باتیں تکرار ہوئی ہیں اور کچھ ذرا زیادہ طولانی ہے، تو میں نے کچھ کا انتخاب کیا۔ اسی باب کی حدیث نمبر 5 آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ ایک شخص ہے ابن ابی منصور، یہ روایت نقل کرتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے کہ امام نے بیان فرمایا سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق الوالد علی ولد، کہ کسی شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ ایک اولاد پر والد کا حق کیا ہوتا ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے جواب میں فرمایا لا یسمیہ بسمہ، اپنے باپ کو اس کا نام لے کر نہ بلائے، اپنے باپ کو کبھی بھی اس کا نام لے کر نہ پکارے، ولا یمشی بین یدیہ، اور اپنے باپ کے آگے نہ چلے، ولا یجلس قبلہ، اور اگر کسی محفل میں جائے جب تک باپ کھڑا ہے یہ پہلے نہ بیٹھے، پہلے باپ بیٹھے پھر اس کے بعد خود بیٹھے، ولا یستسب لہ، اور ایسی حرکتیں نہ کرے کہ جس سے لوگ باپ کو برا بھلا کہیں اس کا بچہ ہے۔ وہی بات جو اہل بیت اطہار نے اپنے ماننے والوں کو اپنے بارے میں کہی، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث عار نہ بننا، کام تمہارے ہوں گے، لوگ سمجھیں گے انہوں نے سکھائے۔ تو اسی طرح جب کوئی بچہ الٹی سیدھی حرکت کرتا ہے تو یا دیکھنے والا باپ کو کچھ کہتا ہے یا اس کے استاد کو کچھ کہتا ہے کہ کیسی تربیت کی۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ حدیث نمبر 7 اسی باب کی، ایک شخص ہے محمد ابن مروان اس کا نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، توجہ سے سنیے، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام افراد جن کے والدین زندہ ہیں اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، یہ دونوں کے لیے، کہ امام نے فرمایا ما یمنع الرجل منکم ان یبر والدیہ حیین ومیتین، کس چیز نے تم میں سے تم کو روکا ہے، کسی شخص کو، کہ وہ کون سی چیز تم میں سے کسی شخص کے لیے رکاوٹ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے، چاہے وہ دونوں زندہ ہیں چاہے وہ دونوں دنیا سے چلے گئے، زندہ ہیں یا دنیا سے چلے گئے ہیں، دونوں صورتوں میں نیکی کرو ان کے ساتھ۔ کیسے؟ تو امام نے فرمایا اس روایت کے مطابق یصلی عنہما، ان دونوں کی نیت کر کے نماز پڑھے، وَيَتَصَدَّقَ عَنْهُمَا، اور ان کی طرف سے صدقہ دے، ان کی طرف سے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وَيَحُجَّ عَنْهُمَا، اور ان کی طرف سے حج بجا لائے، وَيَصُومَ عَنْهُمَا، اور ان کی طرف سے روزہ رکھے، فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، تو وہ جو کچھ کرے گا، توجہ فرمائے، تو اس کا اجر انہیں ملے گا اور اس کرنے والے کو بھی اتنا ہی ملے گا۔ یعنی آپ توجہ فرمائیں کہ ایک شخص مثلا مستحب روزہ رکھتا ہے مثال کے طور پر، وہ خود نیت کرتا ہے میں رکھ رہا ہوں، ایک نیت کرتا ہے کہ میں اپنے والدین کی طرف سے رکھ رہا ہوں، تو اس نیت کی تبدیلی سے
اللہ کے خزانوں میں اللہ کو بجٹ لمیٹڈ تو نہیں ہے ثواب دینے کا کہ بھائی مثلا یہ 30 روپے تھے اس روزے کے ثواب کے، اب 3 بندے ہو گئے تو سب کو 10 روپے ملیں گے، نہ، اللہ تبارک و تعالی اچھی نیت کی وجہ سے ملٹی پلائی کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو والدین کے لیے کرے گا والدین کو بھی اجر ملے گا اور اس کو بھی اتنا ملے گا، اللہ اس کا کوئی کام نہیں کرے گا۔ فَيَكُونَ الَّذِي صَنَعَ لَهُمَا، تو جو کچھ بھی اس نے کیا ان دونوں کے لیے بھی ہوگا، وَلَهُ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اس کے لیے بھی اتنا ہی ہوگا، فَيَزِيدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِبِرِّهِ وَصِلَتِهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس کی والدین کے ساتھ اس نیکی کی وجہ سے مزید خیر کثیر اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ پس والدین کے ساتھ نیکی کا باب والدین کی زندگی تک محدود نہیں ہے، ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کی اولاد ان کے ساتھ نیکی اور احسان کر سکتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسی باب کی حدیث نمبر 10، اس میں راوی جابر جعفی ہیں، کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمایا، میں عربی نہیں پڑھتا، ٹائم بچاتا ہوں۔ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے جہاد کا بہت شوق ہے، رغبت ہے، اور میں حالت نشاط میں ہوں، میرا بہت جی چاہ رہا ہے کہ میں جہاد کے لیے جاؤں۔ اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا، تو اللہ کی راہ میں اس طرح تو اللہ کی راہ میں جہاد کر، اس لیے کہ اگر تو قتل ہو گیا تو اللہ کے ہاں تو پھر بھی زندہ ہے، اور اگر تجھے موت آ گئی تو اللہ پر تیرا اجر لازم ہو جائے گا، اللہ تجھے لازمی اجر دے گا۔ تو قتل کر دیا جائے تو شہید ہے، اگر ویسے تو جہاد پہ گیا ویسے تجھے موت آ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ تجھے اجر عطا کرے گا، اور اگر تو جہاد مکمل کر کے واپس آ گیا تو گویا تو نے آج اس دنیا میں جنم لیا، اللہ تیرے گناہوں کو اس طرح سے معاف فرما دے گا۔ تو اس شخص نے یہ بات سنی اور کہا، یا رسول اللہ، ان لی والدین کبیرین، ایک بیچ میں پرابلم ہے، یعنی یہ میرے لفظ، یہ جو مجاہد جذبے میں ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ بیچ میں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ میرے نا بوڑھا باپ ہے اور بوڑھی ماں ہے، وہ دونوں بوڑھے ہیں، یزعمان، انہیں لگتا یوں ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ مجھ سے انہیں انس ہے، مانوس ہے، تو میں جب بھی الگ ہوتا ہوں گویا تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اس کے بغیر، تمہارے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، اور وہ میرا جہاد پہ جانا وہ پسند نہیں کرتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اللہ کے رسول نے فرمایا، فقر مع والدیک، تو جہاد پہ مت جا، اپنے والدین کے پاس رہو، اپنے والدین کے پاس۔ بعض اوقات ہمیں دین کی کچھ اور سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور جذبات کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس وقت دین کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ فَقِرَّ مَعَ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کے پاس رک، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَأُنْسُهُمَا بِكَ يَوْمًا وَلَيْلَةً خَيْرٌ مِّن جِهَادِ سَنَةٍ، ایک دن اور رات ان کے ساتھ انس ایک سال کے جہاد سے بہتر ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ اور آخری روایات زیادہ ہیں لیکن ظاہر ہے کہ وقت تمام ہے، اور بہت مختلف روایات اور بہت ہی خوبصورت ہیں اور انسان کی تربیت کرنے والی اور حالت بدلنے والی ہیں۔ میں حدیث نمبر 12 آخری حدیث کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں کہ
ایک شخص ہے یہ عمار ابن حیان ان کا نام ہے. قال خبرت ابا عبداللہ علیہ السلام ببر اسماعیل ابنی بی، میں نے امام صادق علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کے بارے میں بتایا کہ میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، میرا بیٹا میرے ساتھ بہت اچھا بیہیو کرتا ہے، بہت اچھا رویہ رکھتا ہے. تو فقال لقد كنت احبه وقد ازددت له حبا، تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کو کہ تیرا جو بیٹا ہے نا اسماعیل، مجھے پہلے بھی پیارا لگتا تھا لیکن تیری بات سن کے مجھے اور پیارا لگا، مجھے اور تیرے بیٹے سے محبت ہوگی. کون فرما رہے ہیں؟ امام. سبب کیا ہے؟ باپ کے ساتھ اچھا رویہ. پھر امام نے فرمایا کہ قصہ سنایا ایک اللہ کے نبی کا کہ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس ان کی ایک رضاعی بہن، یعنی جو مل کے جو دودھ شریک بھائی ہوتے بہن ہوتے، رضاعی بہن آئی، یعنی یہ خاتون جو رضاعی بہن تھی رسول اللہ کی. فلما نظر الیہا سر بہا، جب اللہ کے نبی نے اس کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے. وَبَسَطَ مِلْحَفَتَهُ لَهَا، اپنا جو چادر وغیرہ تھی وہ بستر تھا اسے کھول دیا. فَأَجْلَسَهَا عَلَيْهَا، اس پر بٹھایا اس کو. ثم توجہ فرمائیے گا، ثم اقبل يحدثها ويضحك في وجهها، تو رسول اللہ اس سے باتیں گفتگو فرمانے لگے، ہنسنے لگے اس کو دیکھ دیکھ کر. ثم قامت وذهبت وجاء اخوها، پھر وہ کچھ دیر کے بعد اٹھی اور چلی گئی اور اس کا بھائی آ گیا، اسی خاتون کا بھائی آیا اس کی جگہ پر. فلم يصنع به ما صنع بها، یہ اسی کا بھائی ہے، یعنی رسول اللہ کا رضائی بھائی ہے، رشتہ وہی بنتا ہے. لیکن جب یہ آیا تو اللہ کے نبی نے وہ اظہارات نہیں کیے، اس طرح سے گفتگو، خوشی کا اظہار، باتیں جس طرح اس کی بہن سے کیا تھا، اپنی بہن سے کیا تھا. فقیل له، یعنی گویا جب وہ چلا گیا تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صنعت باختہ ما لم تصنع به وهو رجل، وہ تو آپ کی رضائی بہن تھی، تو اس سے آپ اتنی اچھے طریقے سے باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لگ رہا تھا کہ آپ بہت خوش ہیں، اور یہ حالانکہ مرد ہے، اس سے تو اور ایزیلی بات ہو سکتی ہے، اس سے آپ جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے اچھے طریقے سے بات نہیں فرمائی. فقال لأنها كانت أبر بوالديها منه، یہ فرق اس لیے کہ وہ جو خاتون آئی تھی وہ اس اپنے بھائی کی نسبت اپنے والدین سے زیادہ اچھا سلوک کرتی، یعنی میں جو اس کے ساتھ زیادہ اچھا رویہ اختیار کیا اس وجہ سے کیونکہ اس کا سلوک اپنے والدین کے ساتھ اپنے اس بھائی کی نسبت زیادہ اچھا ہے، تو میرا رویہ اچھا ہونا اس کا سبب اصل میں یہ تھا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پروردگار زندگی کے تمام معاملات، تمام موضوعات اور بالخصوص والدین کا معاملہ اللہ نے اپنی کتاب میں اور اہل بیت اطہار نے اللہ کی آیات کی وضاحت میں جو تربیت ہماری کرنی چاہیے، پروردگار وہ تربیت ہمیں اپنی آئندہ نسل کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. چند جملے ذکر مصیبت کے اور آپ کی زحمات کو تمام کروں. 2 دن پہلے شریکت الحسین بی بی زینب عالیہ بنت علی علیہ السلام کا روز رحلت یا کہیں روز شہادت گزرا. اس بی بی کا تھوڑا سا ذکر. بی بی زینب کی آنکھوں نے
ایسے ایسے منظر دیکھے ہیں میدان کربلا میں اور اس کے بعد کوفہ اور شام کے بازاروں میں اور درباروں میں کہ اگر پہاڑوں پر ایسی مشکلیں آئیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایک منظر کربلا میں اس وقت جب بی بی چند قدم کے فاصلے سے اپنی ماں زہرا کی کمائی حسین کو لٹتے ہوئے دیکھ رہی۔ مقاتل کے الفاظ یہ ہیں کہ چند قدم کا فاصلہ تھا جہاں سے علی کی بیٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ وہ لعین قاتل پشت امام حسین پر سوار ہے اور خنجر کے وار کر رہا ہے۔ ایسے عالم میں جب بی بی کو اور کوئی نہ ملا تو وہ لعین ابن سعد کہ جس نے حکم دیا تھا قتل حسین کا، آپ جانتے ہیں نا یہ لعین کون تھا؟ اس کا بچپن امام حسین کے ساتھ گزرا تھا۔ یہ اللہ کے نبی کے ایک معروف صحابی کا بیٹا ہے، لیکن اپنی دنیا کی خاطر اسی حسین کے جس کے مقام کو جانتا ہے اس کے قتل کا فرمان جاری کرتا ہے۔ جب اور کسی کو آشنا جاننے والا نہ پایا، سب لعین اجنبی تھے، ایک ہی چہرہ نظر آیا جو آشنا چہرہ تھا، وہ اسی ابن سعد کا چہرہ تھا۔ تو علی کی بیٹی اس بے بسی کے عالم میں دوڑتی ہوئی اس کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے ابن سعد میرا حسین ذبح ہو رہا ہے تیری نظروں کے سامنے اور تو دیکھ رہا ہے۔ خدا جانے کیسا درد تھا کہ یہ لعین بھی چہرہ دوسری طرف کر کے رونے لگا لیکن خاموش رہا اور امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ ایک یہ منظر۔ شام غریبہ آ گئی، اپنے بھائی کی وصیتوں اور نصیحتوں پر عمل کرنے والی بی بی، اپنے بھائی کی امانتوں کی حفاظت کرنے والی بی بی پوری رات جاگ کر گزاری، کبھی حفاظت میں کبھی عبادت میں۔ 11ویں کا سورج طلوع ہوا، لعینوں نے حکم جاری کیا کہ اسیروں کو لے کر کوفہ جانا ہے۔ ان اسیران نے گویا قسم دی ان کو کہ آخری بار ہمیں وہاں سے گزارو جہاں پر ہمارے عزیزوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ مقاتل بیان کرتے ہیں جب یہ سواریاں وہاں سے گزرنے لگی اور بیویوں کی نظریں ان بے گور و کفن لاشوں پر پڑی، کسی کی نظر اپنے پیارے پر، دوسری کی نظر اپنے پیارے پر، تو بیویوں نے خود کو بے اختیار ان بے پالان سواریوں سے زمین کربلا پر گرایا۔ کوئی بیوی کسی لاش پر کھڑی ہے، کوئی کسی لاش پر۔ یہاں خدا جانے اس لاش کو، لاش حسین کو بی بی زینب نے کیسے پہچانا، کیونکہ سر تو لعینوں نے تن سے جدا کر دیا تھا۔ اپنے بھائی کی لاش کے پاس آئی، گردن کی کٹی ہوئی رگوں کو بوسہ دیا اور پھر حسرت سے مدینہ کی طرف رخ کیا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہے اللہ کے رسول، ذرا اپنے حسین کو پہچانیے تو صحیح، آپ کا حسین اب پہچانا نہیں جاتا۔ یہی گلا ہے جہاں آپ کے بوسوں کے نشان تھے، خنجر سے رگوں کو کاٹ دیا گیا حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق قرآن کریم و بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو، اس ذکر کو، اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار وہ تمام مرحوم مومنین مومنات جن کے نام لیے گئے، شرکاء کے مرحومین اور خاص طور پر مرحوم و مغفور محمد رضا مرچنٹ ابن فاضل احمد بھائی، پروردگار ان کو اپنی خاص رحمتوں میں جوار محمد و آل محمد میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار جو کار خیر انہوں نے اس دنیا میں انجام دیے، زائرین کی خدمت میں، حجاج کرام کی خدمت میں، اس مکتب کی خدمت میں، اس کا بہترین اجر اور جزا انہیں عطا فرما۔ پروردگار تمام حاضرین مجلس کے رزق حلال میں وسعت و برکت عطا فرما۔
پروردگار ہم سب کو قرآن کریم اور محمد و آل محمد کی تعلیمات کے تمسک، ان کی فرما برداری کے سائے میں گزرنے والی زندگیاں عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کا خاتمہ خیر پر اور ایمان پر فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ پھر آپ سب سے سورۃ الفاتحہ کی التماس۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔